السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اور اہم مسئلے کی طرف اب حضرات کی توجہ دلاتا ہوں۔ کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے، کیا مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت اس سلسلے میں اس بارے میں کیا کہتی ہے اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم مرد سے ہرگز جائز نہیں، خواہ وہ غیر مسلم شخص کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یہودیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا دہریت سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس غیر مسلم شخص سے مسلمان عورت کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر مسلمان عورت نے غیر مسلم شخص سے نکاح کر لیا تو جب تک یہ عورت اس مرد کے ساتھ رہے گی مسلسل گناہ کرتی رہے گی، گناہ کی مرتکب ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسلمان عورت اگر کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہرگز نہیں ہوتا، فاسد تو کیا بالکل وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، شروع سے ہی نکاح نہیں ہوتا۔ ایسی خواتین کو جو غیر مسلم مردوں کے ساتھ میں نکاح کر لیتی ہے، ان کو سمجھا امجا کر علیحدگی اختیار کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے، یا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غیر مسلم مرد اسلام لے آئے، اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیں، پھر دوبارہ اس سے نکاح کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور البتہ مومنہ باندی، ایمان والی باندی بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، گرچہ مشرکہ عورت وہ تم کو خوبصورتی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جائیداد زمین کے اعتبار سے تعجب میں ڈال دیں، خواہ کتنی ہی وہ امیر اور کبیر ہو، تو مشرکہ عورت سے مسلمان مرد نکاح نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان عورت، اللہ نے اس کے متعلق بھی اسی آیت کریمہ میں آگے بیان فرمایا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے مسلمان عورت ہرگز نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ وقتی طور پر تو فائدہ اٹھا لے گا، اپنی دنیا کی زندگی ظاہری طور پر تو بنا لے گا، لیکن یاد رکھے کہ دنیا میں بھی اس کو سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا، اور آخرت کی زندگی تو اس کی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے۔ اور بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہیں، وہ اسلام کی توہین کرتی ہیں اور اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتی تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور رسوا اور خوار کر دیتا ہے، اللہ اس کو پوری دنیا کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کی توہین کرتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی اور مسلمان کی توہین کیا، بلکہ اس نے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ معصیت میں مبتلا ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمان وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کی نگرانی کرتے رہیں کہ ہماری اولاد اپنے گھر سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد میں کہاں جا رہی ہے،
کہاں نہیں جا رہی ہیں، میرا لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے، وقتاً فوقتاً نگرانی کرتے رہے اور ان کے موبائل وغیرہ کو بھی چیک کرتے رہے، موبائل کی بھی نگرانی کرتے رہے کہ واٹس ایپ کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں ایپ ہے ان کی بھی تحقیق کرتے رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔